ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ مولانا العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. سید حجویر مخدوم مرقد او پیر را سنجر را حرم خاک پنجاب از دم او زندہ است صبح ما از مہر او تابندہ گشت. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. معزز مکرم محتشم حضرات سامعین ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ سفر المظفر جاری اور ساری ہے. اس کا دوسرا عشرہ آج 17 تاریخ ہے سفر المظفر کی، اور اسی ماہ کے اندر مخدوم سید حجویر تاج الاولیاء حضور سیدنا شیخ ابو الحسن علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے. اس حوالے سے چند گزارشات معروضات کہ ولی کون ہوتا ہے، ولی کی پہچان کیا ہے، اور اولیاء اللہ کی ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں کیا ہیں. ولی کی بہت ساری ڈیفینیشن اور تعریفات ہیں جو ہر ایک نے مختلف کی. علماء متکلمین نے اپنے انداز میں کی، علماء فقہا نے اپنے انداز میں کی، صوفیاء نے اپنے انداز میں کی. تو ہر ایک نے مختلف تعریفات کی ہیں کہ ولی کسے کہتے ہیں، لیکن سب سے بہترین تعریف حبر امہ پروردہ نگاہ مصطفیٰ امام المجتہدین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو صحابی رسول ہیں، اور ان کی تعریف ہمارے لیے سب سے بہترین تعریف ہے. آپ نے فرمایا ولی وہ ہے جسے دیکھ کے خدا یاد آئے. مختصر پیرائے میں ولی وہ ہے جسے دیکھ کر خدا. اب اس چیز کو سمجھنا اور اس چیز کو جانچنا کہ کیسے خدا یاد آئے بہت مشکل ہے. عام بندہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اور پھر کیونکہ ولیوں کی اقسام ہے، غوثیت ولایت کا ایک درجہ ہے، اس کے بعد کتب آتا ہے، غوث کے بعد دوسرا درجہ کس کا ہے؟ کتب کا.
پھر تیسرا درجہ آئمہ کا ہے، پھر چوتھا درجہ اوتاد کا ہے، پانچواں درجہ ابدال کا ہے، پھر چھٹا درجہ رجال الغیب کا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں حدیث مصطفیٰ سے ثابت ہیں۔ جب شام والوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو تنگ کیا تو ایک صحابی نے عرض کی آپ کے نائب نے کہ آپ ان کے خلاف بد دعا کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضور نے فرمایا شام میں اوتاد ہوتے ہیں 40، جن کی وجہ سے اللہ روح زمین کے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ بارشیں نازل کرتا ہے، اللہ رزق نازل کرتا ہے، اور جب ایک مرتا ہے تو اس کی جگہ پہ اللہ دوسرا قائم فرما دیتا ہے۔ وہ ملک شام ہے جہاں ہر وقت 40 اوتاد زندہ رہتے ہیں اور اللہ کے ولی کامل ہوتے ہیں۔ یہ ملک شام میں۔ تو ولی اللہ وہ ہے جسے دیکھ کے خدا یاد آئی۔ اب ولی کی جو مزید تفصیل ہے کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں تو ولی کسے کہتے کسے؟ کیا فاسق مولن اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ فاسق مولن کسے کہتے ہیں؟ اعلانیہ گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسق مولن۔ مثلا با جماعت نماز پڑھنا یا نماز پڑھنا شرعاً فرض ہے، جو بندہ بغیر عذر شرع کے ایک نماز بھی ترک کرے وہ ولی کے درجے سے نکل جاتا، مومن ہے، مسلمان ہے، کافر نہیں ہوا، ولی نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں آپ ہاتھ نہیں دے سکتے۔ 4 علامات جو اولیاء اللہ کی بیان کی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ 4 نشانیاں۔ آج ہر بندہ ولی بن کے بیٹھا ہے تو ہر ایرا غیرہ نتو خیر انگلی اٹھاتے ہیں کہ ولی یہ دیکھو یہ ہوتے، سبز چولوں والے ولی ہوتے ہیں، عجیب و غریب عادات والے ولی ہوتے ہیں، کمرے میں 1000 قسم کی تصویریں لٹکانے والے ولی ہوتے ہیں، یا عجیب و غریب کرتب دکھانے والے ولی ہوتے ہیں۔ نہیں، کسی نے پوچھا کہ ولی کسے کہتے ہیں؟ کسی نے کسی سے پوچھا تو فرمایا، اس بزرگ نے جواب نہیں دیا، فرمایا تمہاری نگاہ میں ولی کون ہے؟ پہلے اس سے پوچھا، سوال کرنے والے سے۔ اس نے کہا ولی وہ ہے جو پانی پہ چل کے دکھا۔ آپ نے اسے جواب دیا پانی میں تو مینڈک اور مچھلی بھی چلتی تیرتی ہے، تو اسے بھی ولی ہونا چاہیے۔ وہ خاموش ہو۔ تو پہلی چیز کی نفی کر دی کہ ولی وہ نہیں ہے جو پانی کے اوپر تیرے چلے۔ فرمایا یہ تو کون سی بڑی بات ہے، یہ تو مچھلی بھی پانی کے اوپر تیرتی ہے، مینڈک بھی تیرتا ہے، وہ بھی ولی اللہ۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا یہ ایک اور نشانی ہے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا جو ہوا میں اڑے۔ فرمایا وہاں تو پھر مکھی بھی اڑتی ہے، جس کو اللہ نے سب سے حقیر پرندہ کہا مکھی۔ فرمایا اگر ہواؤں میں اڑنا ولایت کی نشانی ہے تو پھر مکھیوں کو بھی ولی اللہ مانو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ فرمایا کوئی اور؟ اس نے کہا جو ساتھ میں مشرق سے مغرب چلا جائے، شمال سے جنوب چلا جائے پلک جھپکنے سے پہلے۔ فرمایا یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو شیطان بھی کر لیتا ہے، اس کے اندر اتنی قوت ہمت طاقت ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے مشرق سے مغرب چلا جاتا ہے، مغرب سے مشرق آ جاتا ہے، شمال سے جنوب چلا جاتا ہے، جنوب سے شمال آ جاتا ہے۔ یہ شیطان کی طاقت ہے۔ تو پھر وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا حضرت مجھے جو 3 نشانیاں، جس طرح آج کل لوگوں میں یہی مشہور ہے، پانی کے اوپر چلے گا ولی اللہ ہوگا، جو عجیب و غریب کرتب دکھائے گا ولی ہوگا، جس طرح منہ سے کیلیں نکالنا ولایت کی نشانی بن گیا، آنکھوں سے زنجیر نکالنا ولایت کی نشانی بن گیا، فلاں کام کرنا ولایت کی نشانی یہ نہیں ہے۔ یہاں جتنے بیٹھے میری بات سن لیں، فرمایا پانی کے اوپر تیرنا ولی کی نشانی نہیں ہے،
ہواؤں میں اڑنا ولی کی نشانی نہیں ہے. پلک جھپکنے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا یہ ولی کی نشانی نہیں ہے. جب وہ خاموش ہوا تو آج کے حضرت اب آپ جواب دیجیے آپ کے ہاں ولایت کی نشانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الاستقامت فی الدین. اس کا اٹھنا بھی مصطفیٰ کی طرح ہو، اس کا بیٹھنا بھی حضور کے طریقے پر ہو، اس کا ہر لمحہ استقامت سے دین کے تابع ہو جائے تو اسے پھر اللہ کا ولی کہتے ہیں. ایک جملے میں جواب دے دیں، الاستقامت فی الدین، دین میں استقامت. اور یہ بڑی مشکل چیز ہے دین میں استقامت. رات پہ ویتے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آنے جگاوے. اور کسی نے کہا نہ جاگنے میں وہ لذت، نہ جاگنے میں وہ لذت، نہ شب کے سونے میں وہ لذت، مزہ جو دیکھا تو پچھلے پہر کے رونے میں دیکھا. اس وقت جب دنیا خواب غفلت میں سو رہی ہوتی ہے، اور کئی اللہ کے ولی ایسے تھے جو رات کو نہیں سوتے تھے. کس وجہ سے؟ وہ کہتے تھے اس وجہ سے ہم رات کو نہیں سوتے کہ جس معبود برحق کی عبادت کر رہے ہیں وہ تو نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. پھر یہ تو محبت میں دکھلاوا ہو گیا کہ محبوب جاگ رہا اور محب سو جائے. ہر ایک کا اپنا انداز ہے، اپنا طریقہ کار ہے. حضور پوری رات کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے تھے. اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اے میرے سنے حبیب زیادہ دیر کھڑے نہ ہوا کرے. کیوں؟ کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، تکلیف آپ کو ہوتی ہے، غیرت رب کو آ جاتی ہے. فرمایا تھوڑا کھڑا ہوا کرے، کم کھڑا ہوا کرے، زیادہ کھڑا نہ ہوا کرے. یہ خاصہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے خاصے ہیں. میں کتاب دیکھ رہا تھا، وقت مختصر ہوتا ہے، کہ کیا اللہ دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنے پہ قادر ہے؟ یہ قادر نہیں. دوسرا محمد پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نہیں ہو سکتا. 11ویں صدی ہجری میں یا 12ویں صدی ہجری میں یہ مسئلہ ہندوستان میں چلا تھا. شیخ محقق استاد الاساتذہ آپ نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے، امتناع النظیر، مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ، جو جنگ آزادی کے اس عظیم سپہ سالار مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ. شاہ اسماعیل دہلوی نے کتاب لکھی اور اس نے کہا اللہ ایک لفظ کن سے ہزاروں محمد پیدا کر سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا جھوٹ ہے، دوسرا محمد پیدا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا یہ تو اللہ کی قدرت میں شک کرنا. آپ نے فرمایا اللہ کی قدرت میں شک کرنا نہیں، اگر ہم کہیں دوسرا محمد پیدا ہو سکتا ہے تو قرآن کا باطل ہونا لازم آتا ہے، اللہ کی وعدہ خلافی لازم آتی ہے. کیوں؟ رب نے قرآن میں فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. حضور نے میرے آقا کو ختم نبوت کا تاج عطا کر کے دنیا میں بھیجا. اب جو دوسرا محمد آئے گا وہ بھی خاتم النبیین ہوگا، تو پہلا کہاں جائے گا؟ اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد. اپنا اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. جب نبوت کے ختم کا تاج اللہ نے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کو دے دیا، اب نہ دوسرا محمد آ سکتا ہے نہ دوسرا محمد پیدا ہو سکتا ہے. ورنہ اللہ کے اپنے فرمودات ختم باطل لازم آئیں گے. کسی نے کہا نا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب اس جیسا دوسرا آئینہ. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس جیسا کوئی دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ احساس میں. حضور جیسا کوئی نہیں آ سکتا.
یہ حضور کی ختم نبوت کی شان آن بان ہے کہ اللہ نے حضور کو ختم نبوت کا تاج عطا فرما دیا. یہی وجہ ہے کل قادیانی رسوا ہو گئے. اللہ نے الحمدللہ علماء حق کو فاتح قرار دے کر سپریم کورٹ سے باہر نکالا ہے. آپ نے دیکھا مبارک ثانی کیس میں بالآخر وہ چیف جسٹس جو انانیت تکبر غرور میں تھا اور جو کہتا تھا کہ میں اپنا فیصلہ کبھی واپس نہیں لوں گا، لیکن پیر سید مبارک شاہ صاحب جب آپ وہاں پر سپریم کورٹ کے اندر آپ کل کی وہ پڑھے جب گئے نا تو آپ نے جب گفتگو کی تو قاضی صاحب نے کہا بھائی آپ کو عدالت کے آداب کا علم نہیں ہے، خاموش رہے. تو انہوں نے کمال جواب دیا، فرمایا اگر ہمیں عدالت کا علم نہیں ہے تو آپ بھی قاضی کے عہدے پہ بیٹھنے کے حال نہیں ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کی بنیاد ہی ختم نبوت پہ رکھی گئی ہے. اگر آپ کو نہیں پتا، اللہ اکبر، اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر آپ اہل نہیں ہیں کہ آپ اس اسٹیج پر اس کرسی پر بیٹھے. کیوں 70,000 ماں نے سہاگ اجالا ہی اس لیے تھا، وہ چاہتے تھے ہمارا قاضی بھی وہی بنے جس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. بات آ گئی درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم حضور سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تھی. اس سے پہلے میں بتا رہا تھا کہ ولی کہتے کسے ہیں. تو ولی کی 4 نشانیاں. پہلی نشانی ولی کی کیا ہے؟ پہلی نشانی ولی کی یہ ہے کہ جو سنی صحیح العقیدہ ہو. اب یہ کیا سنی؟ یعنی نہ رافضی ہو نہ خارجی ہو، نہ کسی صحابی کی شان میں تنقیص کرنے والا ہو، نہ اہل بیت اطہار کے گرے فرق پر نقص وارد کرنے والا ہو، بلکہ اگر اس کے ایک ہاتھ میں حب اہل بیت کا دامن ہے تو دوسرے ہاتھ میں حب صحابہ کا دامن ہونا چاہیے. سنی صحیح العقیدہ ہو پہلی. نمبر 2 فاسق مولن نہ ہو. فاسق مولن کسے کہتے ہیں؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا، اعلانیہ فسق کرنے والا نہ ہو. اگر کوئی ولی نماز کے بعد مسجد میں نہیں آتا وہ ولی نہیں ہے، یاد رکھیے گا. تیسرے نمبر پر وہ عالم ہو. اب عالم سے مراد کیا ہے؟ عالم سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس نے سارا علم پڑھا، مراد یہ ہے کہ اتنا علم ہو کہ اسے پتہ ہو نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، فلاں فلاں کام جو ہے فروض فرائض میں آتے، یعنی جو ہر مسلمان کے لیے لازم، اتنا علم اس کے پاس ہو، وہ اللہ کا ولی ہے. اور چوتھے نمبر پر اس کا سلسلہ حضور تک پہنچتا ہو، پشت در پشت، فلاں کے ہاتھ میں دیا، فلاں کے ہاتھ میں، فلاں کے ہاتھ میں، فلاں فلاں. ہمارے ہاں تو کئی ایسے بھی ہیں جو رات کو سو کے صبح اٹھتے کہتے ہیں مجھے غوث پاک نے رات کو آ کے خواب میں ولایت دے دی. پاگلوں کی طرح لوگ دوڑتے ہیں. ولایت کوئی رستے میں پڑی ہوئی ہے کہ رات کو سویا خواب میں آ کر؟ فرمایا اگر خواب میں آ کر کوئی صحابی بھی ولایت دے وہ قابل قبول نہیں ہے. ولایت وہی قابل قبول ہے جو ظاہری ہو، جو سلسلے میں ہو. باطنی روحانی ولایت واللہ اس کے رسول کی وہ الگ مسئلہ ہے. ظاہری ولی اللہ وہ ہے جس کی خلافت کا سلسلہ حضور تک نسب در نسب پہنچتا یا وصف در وصف پہنچتا ہو. مخدوم عمر سید حجویر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 400 ہجری میں غزہ میں، غزنوی میں، افغانستان میں. آپ سید ہیں، حسینی سید ہیں، اور آپ کی ولادت کہاں پہ ہوئی؟ افغانستان میں، داتا پاک کے. وہاں سے آپ ہجرت کر کے پھر ایران آئے. ایران سے آپ مدینہ منورہ گئے، پھر وہاں سے حضور نے آپ کی ڈیوٹی ملک پاکستان میں لگائی. ولی اللہ کی پہچان تو میں نے آپ کو بتا دی، 4 شرطیں ہیں. اس کی ڈیوٹیاں کیا؟ اس کی ڈیوٹیاں یہ نہیں ہے پھونک مار کے شفا دے دینا، یہ ولی اللہ کی نشانی نہیں. کانوں میں درد ہو تو پھونک مارے ولی بن جائے، آنکھوں میں درد ہو تو پھونک مارے ولی بن جائے، یہ ولی کی علامات نہیں ہے. ولی کا کام کیا؟ ولی کی علامات کیا ہے؟ حضور سیدنا داتا پاک علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ خود لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے ولی کی تلاش میں نکلا اور میں بغداد پہنچا. کہاں پر؟
بغداد. فرماتے ہیں جب میں بغداد پہنچا تو وہاں میری ملاقات حضرت حبیب بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مشہور اللہ کے ولی اللہ تھے، اور میں نے ان کو دیکھا کہ وہ نہر کے کنارے نماز پڑھ رہے اور ان کی بکریوں کی حفاظت بیڑیا کر رہا. یہ حضور دادا پاک نے کشف المعجوب میں لکھا، خود نماز پڑھ رہے ہیں اور بکریوں کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ بیڑیا. اللہ، بیڑیا اور بکریاں تو تضاد آپس میں، نیکی اور بدی جمع نہیں ہو سکتے، دشمن اور دوست جمع نہیں ہو سکتے، یوں ہی بیڑیا اور بکریاں جمع نہیں ہو سکتے، ان کا کانا مارنا. آپ فرماتے ہیں یہ بات یا تو میں نے حضرت عمر کے بارے میں سنی تھی کہ جب تک آپ زندہ رہے کسی بیڑیے میں جرأت نہیں ہوتی تھی وہ تنہا بکری پہ بھی حملہ ہو. انصاف کا یہ عالم تھا. انسان تو انسان، جانور بھی آپ کی ہیبت، جلال، روب اور دبدبے سے ڈرتے تھے. تو آپ فرماتے ہیں جب ان بزرگوں نے سلام پھیرا تو میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا مجھے. تو میں نے کہا حضرت میں ایک تلاش میں سرگرداں ہوں، تو آپ مجھے بتائیں، پہلے سوال کا جواب دیں کہ یہ جو آپ کی بکریاں چر رہی ہیں اور آپ بے فکر ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں اور بھیڑیا آپ کی بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے، یہ کیسے ملا؟ یہ صفت خاصہ آپ کو کیسے عطا کی گئی؟ تو آپ نے فرمایا ہے کہ جواب بے مطابعت رسول اللہ، فرمایا میں ہر عمل میں حضور کی سنت کو دیکھ کے اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہوں. بے مطابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے فرمایا دیکھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کرے اللہ اسے یہ صفت خاصہ دے دیتا ہے. اس نے کہا میں سمجھا نہیں. فرمایا دیکھو پانی کا کام کیا ہے؟ فرمایا ڈبونا، غرق کرنا. لیکن فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، پانی دو ٹکڑے ہو گیا نہیں. فرمایا قوم نکل گئی. فرمایا نکل. فرمایا کیسے؟ فرمایا میں نہیں سمجھا. فرمایا کیونکہ نبی اللہ پہ اتنا متوکل ہوتا ہے، اللہ پہ اس کا اعتقاد اس یقین کے درجے پہ ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے پانی کا کام ڈبونا ہے، لیکن جب رب کی اطاعت میں آ جائے تو پھر پانی بھی رس سے چھوڑ دیتا. فرمایا چھری کا کام، فرمایا کاٹنا. فرمایا اسماعیل کو کیوں نہیں کاٹا؟ اس وجہ سے نہیں کاٹا، چھری کو بھی پتا تھا کاٹنے والا بھی نبی ہے، کٹوانے والا بھی اللہ کا نبی ہے. تو فرمایا اگر ایک چھری کو علم ہے کہ اسے کاٹنا نہیں ہے، اسے بچانا ہے، پانی کو پتا ہے اسے مارنا نہیں، اسے بچانا ہے، فرمایا تو پھر رسول اللہ کی جو اطاعت کرے. پھر بیڑیوں کو بھی پتا ہے کچھ بھی ہو ہے تو خادم مصطفیٰ. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، شاہ ستہ کی کتاب ہے، کہ حضور کے ایک صحابی فجر کی نماز کے بعد حضور کے پاس آئے اور پسینہ آ رہا ہے. حضور نے فرمایا میرے صحابی ٹھنڈ ہے اور تجھے پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ آپ کی یا رسول اللہ میرے پاس ساتھ آج ایک عجیب واقعہ ہے. حضور نے فرمایا وہ کیا؟ فرمایا میں رات کو سفر میں آ رہا تھا تو جنگل میں ایک شیر نے مجھے گھیر لیا، قریب تھا کہ وہ مجھے چیر پھاڑ دیتا، دفعتاً میرے منہ سے نکلا انا خادم رسول اللہ. فرمایا مجھ پہ حملہ کرنے سے پہلے سن لے میں محمد مصطفیٰ کا امتی اور حضور کا صحابی اور خادم. فرمایا وہی شیر جو چند لمحے پہلے مجھے دھاڑ رہا تھا اب پونچھ ہلا ہلا کے میرے قدموں میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، اور پھر میں نے دیکھا یا رسول اللہ وہ مجھے مدینہ کی حدود تک چھوڑ کر واپس گیا، اس کا روب اور دبدبہ اتنا تھا مجھے پسینہ آ رہا ہے. حضور مسکرائے، فرمایا میری ختم نبوت اور میری رسالت کو انسان نہیں اللہ کے جانور بھی جانتے ہیں، جانور بھی جانتے ہیں. اور شلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کے لیے اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، انسانوں کے لیے بھی، درندوں کے لیے بھی، فرشتوں کے لیے بھی، کائنات کی ہر چیز کے لیے اللہ نے مجھے قیامت تک کے لیے مطلقہ عامہ کے ساتھ اللہ نے مجھے رسالت دی ہے. اب میرے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ شجر و حجر بھی جانتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں. حضرت دادا پاک علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے اس فقیر سے یہ پوچھا ولی سے، اس نے کہا تجھے اس سے بھی بڑی بات میرا بتاؤں. فرمایا وہ کیا؟ فرماتے ہیں انہوں نے ایک پیالہ لیا اور پتھر کے نیچے رکھا، وہاں سے پانی آ گیا. میں پھر حیران، میں نے پوچھا حضرت یہ پھر عجیب تر بات ہے، پتھر سے والا پانی کیسے آتا ہے؟ تو وہ مسکرائے، فرمایا بتا موسیٰ کی قوم
موسیٰ کی فرما بردار تھی یا نافرمان؟ فرمایا نافرمان تھی. لیکن قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. فرمایا بتا مقام موسیٰ زیادہ ہے یا مقام مصطفیٰ؟ اس نے کہا مقام مصطفیٰ. فرمایا اگر موسیٰ کے نافرمانوں کے لیے اللہ پتھر سے پانی کے چشمے جاری کر سکتا، الحمدللہ میں تو مطیع مصطفیٰ ہوں، میں تو مسلم ہوں، میں تو مومن ہوں. اگر نافرمانوں کے لیے پانی آ سکتا ہے تو جو حضور کو ماننے والا ہو اللہ اسے کتنا درجہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. تو ولایت ہواؤں میں اڑنے میں نہیں ہے میرے بھائیوں، ولایت پھونکوں میں نہیں ہے میرے بھائیوں، ولایت الٹے پلٹے کام کرنے میں نہیں ہے میرے بھائیوں، ولایت گاڑیوں میں نہیں ہے میرے بھائیوں، ولایت زیادہ پیسے میں نہیں ہے میرے بھائیوں، ولایت بونجی اونجی بلڈنگوں میں نہیں ہے میرے بھائیوں، ولایت زیادہ مریدین میں نہیں ہے میرے بھائیوں، ولایت زیادہ علم میں نہیں ہے میرے بھائیوں، نہ ولایت زیادہ تقوی میں بھی نہیں ہے میرے بھائیوں. ان بزرگوں نے پوچھا داتا پاک نے، فرمایا میں نے اس بزرگ سے سوال کیا پھر بتائیے اللہ ولی کیسے مل سکتا یا بندہ ولی کیسے بن سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا لا تجعل قلبک صندوق الحرس وبطنک ضیاء الحرام. فرمایا اگر تو چاہتا ہے ولی بنے یا تجھے ولی مل جائے تو دو چیزوں کو اپنا لے. فرمایا کیا؟ فرمایا دل کو حرص سے پاک کر دے اور پیٹ کو لقمہ حرام سے پاک کر لے، اللہ تجھے ولی بنا دے گا اور ولی کے در پہ پہنچا بھی دے گا. حرص سے اپنے دل کے صندوق کو آزاد کر دے، حرص کو دل سے پاک کر دے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر مجتہد صحابی ہیں، حضور کے پیارے صحابی ہیں. آپ فرماتے ایک دن میری مچھلی کھانے کو میرا دل چاہ، فش کو، تو میں نے پورے بازار میں غلام کو بھیجا اپنے نافع کو، نہیں ملی. اگلے دن وہ کہیں سے مچھلی لے کے آ گئے. تو فرماتے ہیں انہوں نے میرے لیے مچھلی کو بھونا، میں نے حضرت عمر عبداللہ ابن عمر کے اور ان کے سامنے پیش کی. اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، کوئی سائل آ گیا، فقیر آ گیا. تو آپ نے فرمایا یہ ساری اٹھا کے اسے دے دو. اس نے کہا حضرت کل سے آپ کی تڑپ تھی، میں پورا دن گھوما ہوں، آج صبح جا کے ملی ہے، میں نے تیار کی ہے، وقت لگا ہے، آگ لگی ہے، لکڑیاں جلی ہیں، محنت ہوئی ہے اور آپ اسے نہیں کھا رہے. تو انہوں نے فرمایا سن میں تجھے حضور کی ایک حدیث سنا رہا ہوں اور میں آپ کو ان کے توسل سے وہ حدیث مصطفیٰ سنا رہا ہوں. فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرئ یشتہی شہوتا فرد شہوتہ وآثر الآخرۃ علی نفسہ غفر لہ. فرمایا جس کے دل میں کسی چیز کی خواہش آئے، تمنا ہے، آرزو ہے، ہرس ہے، لالچ ہے، فلاں چیز مجھے مل جائے، پھر وہ اللہ کی رضا کے لیے اسے آخرت کے لیے چھوڑ دے، آخرت کے لیے ترک کر لے. فرمایا فقط اللہ کی رضا کے لیے غفر لہ، اللہ اس کی ساری زندگی کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا. فرمایا میں نے اسے چھوڑ کے اسے دے کر اپنے لیے آخرت کا سودا کر لیا. میرے بھائیوں بزرگوں سننا، نفس کی 7 قسمیں، نفس کی کتنی قسمیں ہیں؟ حضور داتا پاک نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، فرمایا نفس کی 7 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے نفس امارہ، دوسری قسم ہے نفس مطمئنہ، تیسری قسم ہے نفس لوامہ، چوتھی قسم ہے نفس ملہمہ، پانچویں قسم ہے نفس راضیہ، چھٹی قسم ہے نفس مرضیہ اور ساتویں قسم ہے نفس صالحہ. فرمایا پہلی قسم نفس امارہ یہ شیطان اور کفار کا نفس ہے. فرمایا دوسرے نمبر پر نفس لوامہ یہ مؤمنین غیر فاسقین کا نفس ہے. تیسرے نمبر پر نفس مطمئنہ یہ متعلمین دین کو پڑھنے والے طلباء کا نفس ہوتا. چوتھی قسم نفس راضی، پانچویں قسم چوتھی نفس ملہمہ. فرمایا یہ چوتھی قسم کا نفس معلمین پڑھانے والے علماء اساتذہ کا ہوتا. فرمایا پانچویں قسم راضیہ یہ اولیاء کاملین کا نفس ہوتا. چھٹی قسم مرضیہ یہ عارفین کا ہوتا اور ساتویں قسم صالحہ یہ اللہ نے فقط اپنے نبیوں اور رسولوں کو عطا فرمایا ہوتا ہے.
حضور ایک جہاد سے واپس آئے، اور وہ جہاد کون سا تھا؟ غزوہ تبوک۔ اسلام کے اندر جتنے مارکے ہوئے، جتنی جنگیں ہوئی ہیں، بنفس نفسی حضور نے 17 جنگوں کے اندر بنفس نفسی خود شرکت فرمائی ہے، 17 جنگوں کے اندر۔ آج کاش، کیونکہ ولی کی شان میں بیان کر رہا تھا، اگر آج کے آستانے دین کو سمجھ جائیں، ہر اللہ کا ولی اللہ اگر دین کو سمجھ جائے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا، ہمارے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا آج ہم نے اللہ کی صفات ولی اللہ کو دے دی ہے، غلط ہے۔ ولیوں کو خبردار اللہ کی کسی صفت کا مظہر مانو، خبردار انہیں آج کل اللہ کی صفت دو کہ شفا ولی دے گا، بیٹا ولی دے گا، فلاں چیز ولی اللہ دے گا، فرمایا وہ خود محتاج ہے اپنی ولایت میں رب ذوالجلال کا۔ فرمایا رب اپنے پیاروں کو عطا کرتا، ان کے وسیلے سے عطا کرتا، لیکن یاد رکھنا اسی ولی اللہ کو رب عطا فرماتا ہے جس کا ہر لمحہ وہ زینت مصطفیٰ کے تابع ہو جائے، اطاعت مصطفیٰ کے تابع ہو جائے، اطاعت مصطفیٰ کے تابع ہو جائے۔ میں نے کئی دفعہ یہ بات آپ کو سنائی ہے، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ دا کنگ آف تابعین حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا، 3 یا 4 دن رہا، واپس جانے لگا۔ میں نے پوچھا جوان آئے تھے، خیریت تھی، کوئی مدعا تھا، کوئی طلب تھی، کوئی سوال تھا؟ تو مجھ سے کہا میں تمہیں جواب دوں گا۔ اس نے کہا حضرت میں نے آپ کا بڑا شعرا سنا تھا، بڑا چرچا سنا تھا، بڑا نام سنا تھا کہ آپ تو اللہ کے ولی ہیں، جو مانگتے ہیں رب آپ کو عطا فرما دیتا ہے، تو آپ کو میں نے اندر کوئی عجیب و غریب چیز نہیں دیکھی۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا جی آپ نے کبھی ہواؤں میں نہیں اڑے، کبھی عجیب و غریب کرتب نہیں دکھائے۔ خواجہ حسن بصری مسکرائے اور ہمارے کے لیے ایک لمحہ فکریہ چھوڑ کے چلے گئے۔ فرمایا اب بتا، یہاں تو 4 دن رہا ہے، کوئی ایسا عمل بتا جس عمل میں میں نے حضور کی سنت کی خلاف ورزی کی ہو۔ فرمایا حضرت کوئی عمل نہیں ہے۔ فرمایا اب بتا تو صحیح، کوئی بولنے میں، کوئی چلنے میں، کوئی سونے میں، کوئی پڑھانے میں، کوئی نماز پڑھنے میں، کوئی اخلاق کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے، ماں باپ کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، رہن سہن کے حوالے سے کوئی ایسا عمل بتا جو رسول اللہ کے خلاف ہو۔ فرمایا حضرت کوئی عمل نہیں دیکھا۔ فرمایا پھر اس سے بڑھ کر ولی اللہ کی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ بتاؤ پھر آپ، اس سے بڑھ کر ولی اللہ کی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ کو ولی اللہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے نشانیاں آپ کو بتا دی۔ یہ جتنے کنجر خبیث 2 نمبر بیٹھے ہوئے نماز نہیں پڑھتے، یا ہمارے محلے میں ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے فلاں نے اتنا گاڑی کا سامان بھی دیا، فلاں بندے اتنا دم ڈالنے کے لیے آگے۔ آپ کی توجہ کے لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں، یہ جملہ اپنے دل کی تختی پہ باندھ لو، معاشر میں آپ میرا گربان نہیں پکڑ سکتے، ہمیں مفتی صاحب نے بتایا نہیں تھا، ہم گمراہ ہو گئے تھے۔ یہ جملہ لکھ لو، اگر کوئی بندہ حضور کی سنت کی مخالفت کرتا ہے وہ کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ بس یاد رکھ لی، کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ مومن ہے، مسلمان ہے، گناہگار ہے، سیاہکار ہے، وہ رب بخش دے تو اس کی کرم نوازی، وہ پکڑ پہ آ جائے تو اس کا انداز منصفانہ ہے۔ وگرنہ یہ آپ کے لیے جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، حدیث مصطفیٰ، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ آج لوگ عجیب تر خیال کرتے ہیں نا، موت ہم سے چند لمحے دوری پر ہے، چند لمحے، ایک قدم بڑھائے تو موت ہے۔ یہ 70 سالہ بزرگوں سے پوچھو، 70 سال کہاں گے، روتے ہوں گے فلاں لمحہ غفلت میں گزار دیا، کاش مؤذن ہوتا، کاش مصلی ہوتا، کاش نمازی ہوتا، کاش روزہ دار ہوتا، کاش فلاں لمحہ اللہ کے رسول کی مخالفت میں نہ گزرتا۔ حضور کی حدیثیں تو پڑھتے ہو، لیکن وہ 90 سالہ بزرگ کی حدیث پڑھو۔ حضور نے فرمایا این عمروں کا، بتا تیری عمر کتنی ہے؟ فرمایا سنتین 2 سال۔ حضور مسکرائے، صحابہ بھی مسکرائے، فرمایا آپ تو بوڑھے ہو گئے، پوتے پوتیوں والے ہیں، نواسے نواسیوں والے ہیں، اور زندگی 2 سال ہے۔ فرمایا 88 سال کفر میں گزارے، وہ زندگی نہیں ہے، زندگی وہی ہے جو کفر سے رب نے نکال کر دامن مصطفیٰ عطا فرما دیا ہے۔
تو زندگی تو وہی ہے جو یار کے عزت میں گزرے، جو حضور کے عشق میں گزرے، یار زندہ صحبت باقی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ رب العالمین، سنت عطا فرمائے۔